فهم نجا واهتدى وانت خلف عنها وضل وغرق وحوى. خوش عباد الله بالاتصام بالتقوى فإنه الحبل المتين ورد الوسطى ومبادرتكم الموت قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل إن كنتم في بريد المشاهدة نظر الله. عباد الله فإن كل حي في الدنيا إله بنار. علیہ السلام تمت بکلمت ربک صدقا وعدلا. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جب ولادت ہوئی امام اس دنیا میں آئے تو ساتویں امام نے ہاتھ کو زمین پہ رکھ جو فرمایا اور وہی کلمات وہی فکرے آئیے جگہ پہ آئیے پڑھ دیجیے. اچھا ایک صلوات پڑھ دیجیے. جو فرمایا دل ابراہیمی اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کلمہ وہی فقرہ جو ہے ساتویں امام نے ولادت کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھا اور رکھنے کے بعد جو ہے فرمایا یعنی یہ زمین جو ہے صدق سے اور عدل سے بھر جائے گی. ہمیشہ جو ہے اس زمین پہ یا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس زمین پہ جو ہے صداقت اور عدالت نافذ ہوگا. بہرحال کل کا دن یعنی 25 رجب کو ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ اور آج کی تاریخ بھی جو مناسبت ہے محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی تاریخ ہے اور پھر 27 رجب یوم بعثت ہے. پھر 28 رجب جو ہے یہ سلسلہ ہے امام حسین علیہ السلام کا دین سفر. تو بہرحال مد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزیں جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. تو امام نے فرمایا وہی فکرہ ہے یہ زمین پہ عدل نافذ ہوگا صداقت عدل نافذ. تو بہرحال اس زمین پہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے جھوٹ نہیں بولتے اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے بھی روایت میں یہ ہے کہ روز قیامت جو ہے ان کی زبان اتنی بڑی ہو جائے گی پھر جو ہے گردن سے لپٹی ہوئی ہوگی اور زیادہ جو ہے بڑی ہوتی جائے گی. یہ نہ سوچیے ایک دو بار گھما دیے کام لپٹی ہوئی ہوگی جو جھوٹ بولتے ہیں. تو بہرحال عدل جو ہے وہ نافذ ہوگا دنیا جو ہے خالی نہیں رہے گی. تو دیکھیں عدل اور صداقت تو اللہ کے نام میں سے صادق بھی اللہ کا نام ہے اور آپ پڑھتے رہتے اصول دین میں نا اول توحید اور دوسرے عدل ہے. یہ بھی جو ہے اللہ کے صفات میں سے ہے عدل اور صداقت یہ دو چیزیں ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں ظاہر سی بات ہے پروردگار عادل ہے نا. اب اگر کوئی شخص چوری کر لے اس کے معنی یہ ہے وہ چیز اس کے پاس نہیں تھی یعنی اس چیز کا وہ محتاج تھا چوری کر لیا. لیکن اللہ جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے تو اللہ جو ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو یہ کلمہ جو ہے وہی دین ابراہیم سے پیغمبر اکرم نے فرمایا
وہی ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا. تو اب آپ دیکھیں کہ امام کے جو کلمات ہیں، امام کی جو حیات ہے، اگر انسان جو ہے اس پہ غور کرے، اور بہت سے ایسے تھے چاہنے والے کہ جو چھٹے امام کے، ابو حنیفہ جو شاگرد چھٹے امام کے، ساتویں امام کے بھی زمانے میں تھے. بہرحال مقصد یہ نہیں تھا کہ امام کے علم سے فیض اٹھائے، بلکہ مقصد یہی تھا کہ کوئی موقع ملے تو پھر ہم جو ہے انہیں شرمندہ کر دیں. آج ہوتا ہے نا، موقع تلاش کرتے، کوئی موقع مل جائے تو پھر جو ہے ہم شرمندہ کریں گے. تو بہرحال یہی مقصد تھا، یہی ہدف تھا. اور اکثر جو ہے اسی طریقے سے سوالات بھی کیے اور امام معصومین علیہ السلام نے جواب دیا. تو ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اچھا، موسیٰ کاظم، موسیٰ منہ کے معنی جو ہے پانی کے، اور سے کے معنی جو ہے کیا ہے؟ درخت. وہی جو جناب موسیٰ جو اللہ کے نبی تھے، اور جو ہے حبیب، وہ جو کر کے نام تھا وہ جو کاروبار کرتا تھا بڑھئی کا، بہرحال صندوق بنوایا جناب موسیٰ کی ماں نے، جو ہے وہ صندوق پانی کے حوالے کیا. تو بہرحال جو دور تھا کہ جناب موسیٰ نے جو ہے فرعون کا مقابلہ کیا، آپ دیکھ لیں، معلوم تھا کہ زمانہ آئے گا اور ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ بھی اس دور کے ظالم اور حاکم سے مقابلہ ان کو کرنا پڑے گا. تو بہرحال جب ساتویں امام سے ایک سوال کیا، کہا مولا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے سفر میں ہو اور پھر اسے حاجت کی ضرورت ہو جائے، راستے میں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو پھر ساتویں امام نے جواب دیا. امام نے کہا کہ دیکھو، ایسی جگہ نہ ہو جہاں سے لوگ گزرتے ہو، یا کسی چیز کا سہارا لے لینا اس طریقے سے، کسی کے دروازے کے سامنے نہ ہو، درخت کے نیچے جہاں پھل گر رہے ہو وہاں جو ہے حاجت کو پورے نہ کرنا، پانی میں بہتے ہوئے پانی میں، اور جو ہے قبلہ رخ نہ ہو. دیکھیے آج بھی بعض اسلامی ممالک میں، ملکوں میں پایا جاتا ہے کہ قبلہ رخ کا جو ہے رعایت نہیں ہے. بہرحال تو ہمیں جو ہے اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. تو اس نے سوال کیا، ظاہر سی بات ہے کہ سفر میں ہے، لیکن اس طریقے سے امام نے جواب دے دیا. پھر ایک شخص تھا، لیکن جو ہے وہ امام کا مخلص نہیں تھا، امام کا چاہنے والا نہیں تھا. اس کا نام جو ہے شقیق بلخی تھا، بلخ کا رہنے والا شقیق بلخی. اب اس نے یہ سوچا کہ یہ امام جو ہے زندگی گزار رہے ہیں صوفیوں کی طرح. صوفی جو ہے خانقاہ وغیرہ میں رہتے ہیں نا، وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی لا کر کچھ دے دے تو پھر ہم جو ہے کھا لیں گے. تو اس نے سوچا کہ امام جو ہے یہ صوفیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ایک خانقاہ میں ہے، لہذا جو ہے ہم چلتے ہیں اور چلنے کے بعد امام کو سمجھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. اس طریقے سے امام جو ہے صوفیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. یہ سوچ کر چلا، ابھی کچھ کہا نہیں. جیسے ہی ساتویں امام کے قریب پہنچا تو امام نے کہا بلخی ہمارے بارے میں بدگمانی نہ کرنا. جب امام نے یہ کہا تو اس نے سوچا کہ امام کو نام وغیرہ سب معلوم ہے، ہم نے صرف جو ہے دل میں سوچا تھا اور امام نے یہ کہہ دیا ہمارے بارے میں بدگمانی نہ کرنا. بہرحال اب اس کے بعد جو ہے امام آگے بڑھے، وہ بھی پیچھے پیچھے ہے. کیا دیکھا؟ ایک مقام پہ، ایک منزل پہ ایک کنواں ہے، وہاں پہ امام بیٹھ گئے. جب ساتویں امام وہاں پہ بیٹھ گئے تو امام کے ہاتھ میں جو کوزہ تھا، جو پیالہ تھا، وہ کنویں میں گر گیا. اب جب کنویں میں گر گیا تو اب دیکھ رہا ہے. اس نے کیا دیکھا کہ امام نے کچھ کلمات پڑھے
اور ہاتھ بڑھایا اور وہ جو ہے کوزہ یا پیالہ جو ہے ہاتھ میں آ گیا. یہ منظر جو ہے شقیق بلخی دیکھ رہا تھا. پھر کیا دیکھا کہ ساتویں امام نے اس انگریز کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس پیالے میں رکھ دیا. اب غور سے دیکھتا ہے امام کھا رہے. کیا دیکھا کہ یہ جو ریت امام نے رکھا تھا وہ ستو بن گیا. سمجھ گئے آپ؟ یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات پہ جس کا اختیار ہوتا ہے وہ جو ہے امام ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ظاہر سی بات ہے کہ امام کے زمانے میں اور امام پہ جو مظالم کیے، یہاں تک کہ خود جو ہے ہارون نے بھی یہ سوچا کہ اسی بہانے سے امام پہ ظلم کرے. لہذا ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خانہ کعبہ میں موجود ہے، امام کے ابتدائی دور. اب جب اس نے دیکھا تو سوچ رہا تھا کہ ہم جو ہے ان پہ مظالم کریں. اب جو ہے اپنے خادموں سے کہا کہ دیکھو یہ بچہ جو ہے اس نے ہمیں سلام نہیں کیا، لہذا جو ہے یہ گستاخ ہے، ہم اسے قتل کریں گے. تو جو خادم تھا اس نے کہا سرکار جانے دیجئے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو پہچانتا نہیں ہے، یہ کوئی بدو عرب ہوگا، لہذا جانے دیجئے، چھوڑ دیجئے. جب یہ کہا تو ساتویں امام مسکرانے لگے. اس نے سوال کیا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا تم دونوں کی بیوقوفی پہ مسکرا رہے ہیں کہ جو مارنا چاہ رہا ہے اگر اللہ کی طرف سے موت نہیں ہے یہ کیسے مار دے گا، اور جب اگر موت ہے تو پھر اس کی سفارش سے کیا ہوگا، ہے نا، یہ جو روک رہا ہے. تو امام نے کہا تم دونوں کی بیوقوفی پہ ہم مسکرا رہے ہیں. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو پھر کوئی اگر سوال ہو تو آپ ہم سے سوال کیجئے. تو امام نے کہا کہ ہمیں جو ہے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی سوال ہو تو ہم سے سوال کر لو. ظاہر سی بات ہے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سوال کریں گے، اگر جواب دیا آپ نے تو پھر انعام دیں گے، ورنہ جو ہے پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے. امام نے کہا کہ تم سوال کرو. اب اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ ایک کیا ہے. دیکھیے ہارون نے ساتویں امام سے سوال کیا، ایک کیا ہے، 5 کیا ہے، 17 کیا ہے، 24 کیا ہے، 12 میں سے ایک کیا ہے، اور جو ہے 40 میں سے ایک کیا ہے، 200 میں سے 5 کیا ہے، اور پوری عمر میں ایک کیا ہے، اور ایک کے بدلے ایک کیا ہے. دیکھیں اس نے جو ہے ساتویں امام سے سوال کیا کہ اگر جو ہے آپ نے جواب نہیں دیا تو پھر آپ کو قتل کر دیں گے. اور جیسے ہی سوال کیا ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسکرا کر امام نے کہا کہ ایک جو ہے واجب الہی ہے، ایک واجب الہی ہے، اور فرمایا 5 جو ہے پنجگانہ نماز ہے، اور فرمایا 17 جو ہے رکعت ہے، اور 24 جو ہے وہ سجدہ ہے. امام نے فرمایا کہ 40 میں سے ایک جو ہے چاندی کی زکوٰۃ ہے، اور 200 میں سے 5 جو ہے یہ سونے کی زکوٰۃ ہے. کہا 12 میں سے 12 مہینہ جو ایک ہے وہ ماہ رمضان مبارک ہے. کہا تمام عمر میں ایک جو ہے وہ حج ہے، واجب ہے، اور ایک کے بدلے ایک، جان کے بدلے جان ہے. تب اب جو ہے کیا کیا، اس نے حکم دیا اور فوراً جو ہے امام کو انعام دیا. پھر امام نے بہت دقیق سوال کیا، کسی موقع پر سن لیجیے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ مختصر یہ ہے کہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات تھے، جو دور تھے،
اور برابر آپ سنتے رہتے ہیں کہ علی بن یقین یا دیگر جو ہے وہ جو ہے سرکاری گورنر تھے، اور کس طریقے سے امام نے آگاہ کیا جب ایسے مسائل آئے، سب واقعات آپ کے ذہن میں ہوگا نا، ایسے مسائل آئے تو امام نے کہا اس طریقے سے وضو کرو، سنت کے مطابق وضو کرو. انہوں نے یہ سوال نہیں کیا مولا ایسے کیوں، سوال نہیں کیا. ادھر امام نے کہا، اور امام نے کہا جیسے امام نے حکم دیا اب اسی طریقے سے وضو کرنے لگے. یعنی امام نے حکم دے دیا تو اب یہ جو ہے وضو اس وقت حکم دیا تھا صحیح تھا، اس وقت جو ہے جیسے امام نے حکم دیا اسی طریقے سے وہ عمل انجام دینے لگے. بہرحال سرکاری نوکری کرتے تھے، لیکن امام نے کہا کہ اگر جو ہے اس سے مومنین کو فائدہ ہو تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو بہت سے افراد جو ہے ایسے ہیں نا کہ جن کی جو ہے رسائی بہت دور تک ہے، بس سمجھ جائیے بہت دور تک ہے. تو اگر جو ہے اس سے مومنین کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس میں جو ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو مختصر یہ ایک مناسبت یہ بہرحال آج کی تاریخ بھی ہے نا وفات جو ہے محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، اور کل کی جو مناسبت ہے 27 رجب کو، اس دن بھی جو ہے اعمال ہے سب پیغمبر اکرم ہے رسول اسلام جو ہے دنیا میں آئے تاکہ جو ہے وہ اصلاح کرے، پیغامات کو، دین اسلام کے پیغامات کو پہنچائے ہیں. دیکھیں 1500 سال ہو جائے گا میلاد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پہنچائے. اور اسی طریقے سے جو ہے رسول اسلام نے، ایسا نہیں ہے کہ رسول اسلام کے پاس جو ہے طاقت نہیں یا ثروت نہیں، تمام چیزیں، دولت بھی تھی، سب تمام چیزیں تھی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ رسول اسلام جو ہے اسی طریقے سے، ایسا نہیں ہے کہ دولت کا دروازہ بند ہو گیا تھا، لیکن رسول اسلام جو ہے اسی طریقے سے زاہدانہ عادی زندگی گزارتے تھے. آج کل تو انسان یہ سوچتا جتنا زیادہ ہو جمع کرو، جتنا ہی جمع کریں گے اتنی ہی کامیاب ہوں گے، جتنا جو ہے اپنے پاس ہے اتنا ہی طاقتور رہیں گے. ہوتا ہے نا، جتنا زور سے بولیں گے اتنا ہی طاقتور رہیں گے، لوگ طاقتور مانیں گے. آج کا جو ہے بہرحال فکر جو ہے وہ الگ ہے، لیکن جو ہے اس کے لیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو اپنے دل سے نکال لو. سوچ لو کہ یہ جو چیزیں ہیں آج جو ہے چیزیں ہیں وہ پرانی ہو جائیں گی. جو خواب دیکھ رہے ہو ظاہر سی بات ہے کہ اسی دنیا میں چھوڑ کر چلے جانا ہے، لہذا جو ہے اس طریقے سے زندگی گزارو، سادگی زندگی گزارو، زاہدانہ زندگی گزارو. دیکھو زاہدانہ، دیکھیں یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. جیسا کہ خود معصومین علیہ السلام فرماتے تھے زہد یہ ہے کہ حلال چیز سے بھی پرہیز کرتا ہو اس لیے کہ اس کا حساب دینا پڑے گا، اور حرام چیز سے اس لیے کہ سزا ملے گی. یہ جو ہے زاہدانہ زندگی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نفس میں قناعت پیدا ہو جائے گا تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو پھر ملال نہیں کرے گا. زاہدانہ یہی ہے کہ اگر کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے تو افسوس نہ کرے، یہ سوچ لے کہ بس اتنی دیر تک جو ہے اس کے پاس تھی، اب اس کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے. بہترین موبائل ہے، اگر چھن جائے کہنا بہت آسان ہے، چھن جائے. زاہدانہ زندگی میں جو زاہدانہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ پھر جو ہے وہ ملال نہ کرے، افسوس نہ کرے، ملال نہ کرے. زاہدانہ زندگی جو ہے اسی طریقے سے ہے. مثال دے دیں بچوں کے لیے، مثلا جو ہے آپ دیکھیں یعنی ضرورت بھر استعمال کر رہا ہوں، جاتے ہیں مثلا سپر مارکیٹ ہے، اگر کپڑا لینا ہے تو بہت سے کپڑے ہیں، کیا بہت زیادہ لے لیتے ہیں؟ نہیں، بس جتنا ضرورت ہے تو بہت کپڑا، جتنا ضرورت ہے اتنا ہی جو ہے وہ لیتے ہیں. یعنی زاہدانہ اگر زہد پیدا ہو جاتا ہے تو خود بخود جو ہے دنیا سے دور ہونے لگتا ہے. دیکھیے بچہ ہے، جب تک بچہ ہے تو کھلونے سے کھیلے گا، لیکن بڑا ہوتا جائے گا کھلونے سے دور ہو جائے گا. تو جب زاہدانہ زندگی اگر گزار رہا ہے، اگر زہد پایا جا رہا ہے تو خود بخود جو ہے دنیا سے دور ہو جائے گا. بس سمجھ جائے گا کہ بس ہمارے لیے جو ہے اتنی چیزیں ہمارے لیے ضرورت تھی اور وہ چیز حاصل ہو گئی. مثلا آپ دیکھیں آپ کے گھروں میں بھی دیگر چیزیں ہیں نا، دیگر چیزیں، لیکن مسجد میں آتے ہیں
تسبیح لیتے ہیں، سجدگاہ لیتے ہیں، اور جو ہے دعا کتاب لیتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے زاہدانہ زندگی ہے، زاہدانہ زندگی ہے کہ انسان کے پاس جو ہے جو چیز ہے وہ وقتی ہے۔ انسان تو بہرحال مختصر یہ کہ زاہدانہ زندگی گزارتے تھے پیغمبر اکرم، اس کے معنی یہ نہیں ہے ہمیشہ کچھ نہیں کھاتے، نہیں، شہد بھی کھاتے تھے، حلوہ بھی کھاتے تھے، چینی کھاتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر زاہدانہ زندگی گزار رہا ہے تو انسان جو ہے وہ سعادت مند ہے، وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہے۔ اور کس طریقے سے بتایا کہ انسان جو ہے اس دنیا میں سعادت مند ہو سکتا ہے، انسان جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب انسان جو ہے اپنے آپ کو حقیر اور سلیس یعنی اپنے نفس سے مخاطب ہو کر اور اس کے اندر جو ہے معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ لیکن آج تو انسان یہ سوچتا ہے کہ جب ایک بولا جب تک چار نہیں بولیں گے تب تک ہم طاقتور مانے نہیں جائیں گے۔ اگر جو ہے معاف کر دے تو یہ سوچتا ہے کہ پھر لوگ کہیں گے یہ بزدل ہے، پھر طاقتور نہیں مانیں گے۔ آج کل ہے نا نوجوانوں کے ہے نا ذہن میں یہ ہے کہ جب تک کہ اس کا جواب نہ دے دے اس وقت جو ہے طاقتور نہیں مانے جائیں گے۔ لیکن فرمایا کہ معاف کرنے کا جذبہ، اب جیسا کہ روایت میں ہے، بہرحال اسی طریقے سے ملتا جلتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایک شخص تھا، ایک ہمسایہ تھا، یہودی تھا، وہ جو ہے بہت اذیت پہنچاتا تھا۔ جب رسول اسلام گھر سے نکلتے تھے تو اوپر سے جو ہے کوڑا وغیرہ پھینکتا تھا، ہاتھ پھینکتا تھا ہر راستے سے، اسے اس کا مقصد یہی تھا اذیت پہنچانا۔ لیکن جب گزرتے تھے تو راستے میں پھینکتا تھا، کوڑا ہے، آگ ہے، اس طریقے سے۔ لیکن جو ہے چند دن کے بعد اب جب ہمسایہ پڑوسی جو یہودی تھا بیمار ہوا، جب بیمار ہوا تو رسول اسلام گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ فرمایا ہم مسلمانوں کے نبی ہیں۔ اب جیسے ہی سنا اس نے دروازہ کھولا، رسول اسلام گئے اور جانے کے بعد بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم جو ہے عیادت کے لیے آئے ہیں۔ کہا اچھا آپ عیادت کے لیے آپ کون؟ تو فرمایا ہم جو ہے مسلمانوں کے نبی ہیں۔ کہا کہ یہی جو ہے اسلام تعلیم دیتا ہے؟ کہا ہاں۔ جیسے ہی سنا فوراً جو ہے اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ بہرحال اسی طریقے سے ملتا جلتا جو ہے وہ یہودی ضعیفہ والا بھی واقعہ اسی طریقے سے ملتا جلتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی رسول اسلام کے جو ہے رحم کو دیکھا، کرم کو دیکھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ فوراً اسلام کو قبول کرتا ہے۔ تو 27 رجب جو ہے یوم بعثت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس دن روزہ رکھنا بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور جو ہے اس دن کے اعمال بھی ہیں۔ اس دن اعمال ہے کہ 12 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت کر کے الحمد اور سورہ، جو بھی سورہ یاد ہو صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت کر کے نماز پڑھے، اور نماز سے جب فارغ ہو جائے تو پھر 4 مرتبہ الحمد ہے، سورہ توحید ہے، قل اعوذ برب الناس اور فلق 4 مرتبہ یہ جو ہے پڑھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 4 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 4 مرتبہ۔ پھر یا اللہ 4 مرتبہ، لا رب اشرک بہ یہ بھی 4 مرتبہ، اور بے ربی احد یہ بھی 4 مرتبہ۔ اور اس کے بعد جو ہے اس دن کی زیارت بھی ہے، زیارت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور رسول اسلام کی زیارت بھی ہے۔ بہرحال اس دن کی مخصوص زیارت، روز بعثت کی مخصوص زیارت جو ہے وہ مفاتح جنان میں موجود ہے، اور اس کا جو ہے بہت زیادہ ثواب ہے۔ پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم
الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو العليم الكريم وغافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحيم سبحان من سبقت ورحمته وغضبته وستين يدين برحمته سبحان من نفس الدين إلا دون وعصيها عن السيئات لما يجاز بها سبحان من لا يزداد ولا معاصي لعباد الله كلاما وجودا لا كثرة الذنوب إلا عفوا وصفا نشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حب کلمات اس کے دل میں جو ہے علی کی محبت ہے وہ انسان جو ہے مومن ہے، وہ انسان جو ہے کامیاب ہے، وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے، وہ انسان جو ہے سرفراز ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ انسان سعادت مند ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہوتا ہے وہ انسان جو ہے سمجھدار، صاحب بصیرت، بردبار اور حکمت عملی اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ آج کل جو حالات ہیں، جو دور ہے، جو زمانہ ہے، یا مثلاً آپ دیکھیں کہ جو جمہوریہ اسلامی ایران میں جو یہ چاہتے ہیں یہ اندرونی جو ہے وہ اتنا پھیلائیں، لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو جنگ ہے نا، اسے جو ہے جو نفسیاتی جنگ سر یہ بہت خطرناک ہے، یہ گولی سے بھی زیادہ اثر کرتا ہے، یہ جو ہے گھر میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اب تو سب سمٹ گیا ہے، سب تو موبائل میں آ گیا ہے، گھر تک پہنچ گیا ہے، ہر ایک کے گھر کے اندر تک جو ہے یہ جو سرد جنگ ہے اس میں گولی وولی نہیں چلتی ہے، بڑا خطرناک جنگ ہے، گولی سے بھی زیادہ، اور جو ہے انسان کے اندر جو ہے ایک عجیب شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی نوجوان جو ہے اس کے اندر جو ہے شک پیدا ہو جائے گا، یعنی یقین جو ہے وہ شک میں تبدیل ہو جائے گا، وہ جو ہے دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں جو ہے سوچنے لگے گا، شکوک کی نظر سے وہ دیکھنے لگے گا۔ تو یہ بھی قابل غور بات ہے کہ دیکھیں جو بھی جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے یہی چیز رہتا ہے، مسجد پہ حملہ ہو، امام بارگاہ پہ ہو، قرآن مجید پہ ہو، دینی مرکز ہو، یہ تمام چیزیں ہیں نا، یا دیگر جو ہے عوام کے املاک ہو، سرکاری جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ ہو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آخر جو ہے ایسا کیوں ہے؟ یوں ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہے بہت بڑا مقصد ہے، اور اس میں سے ایک مقصد یہی ہے تاکہ جو ہے اندرونی اختلاف ہو جائے، اور جب اندرونی اختلاف ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ دشمن کامیاب ہو جائے گا۔ تو نفسیاتی جنگ جو ہے جسے جنگ سرد کہا جاتا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے تفصیل سے خطبہ ہوگا، مختصر یہ، لیکن جو ہے جن کے اندر جو ہے پائیداری، استقامت، ایمان، بردباری، بصیرت، سمجھداری اگر پائی جاتی ہے تو پھر جو ہے دشمن لاکھ کوشش کرے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو ہے اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر جو ہے نوجوان بہت جلدی جو ہے راہ سے ہٹک جاتا ہے۔ لہذا پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عقل سلیم عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا الہ الا انت صلی علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
قال إمام المسلمين وقائد الغر المؤجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله. قال سيد النساء العالمين مدد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها. قال الحسن المستوى الحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يا صاحب الجد والعادي أمنية الشرك والنفاق. اللهم فل بنا ما أنت ولا تفل بنا ما نحن ولبجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفذ ذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اس مختصر سے نماز قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج زیارت کے مشتاق ہیں حج زیارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو لا اولاد ہیں جناب رباب علیہ السلام کے صدقے میں انہیں محب اہل بیت اولاد عنایت فرما. پروردگار رہبر معظم جمہوریہ اسلام کے تمام عرضی اور سماوی اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار جتنے بھی شیعان حیدرآباد کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جلال علی عنایت فرما. پروردگار جو مرحومین عالم برزخ یا عذاب قبر میں مبتلا ہے انہیں جلد اور جلد آزادی نصیب فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد، منافقین کے نفاق، اشرار کے شر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. پروردگار جنت البقیع کے جامع اقبا مہیا فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کو تحفظ فرما. ہمارے دینی مدارس کو تحفظ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر کو سرنگو فرما. قریب حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.